پروردگار ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ رضائے الہی میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج پھر یہ سلسلہ لے کر آئے ہیں ایک خاص موضوع کے ساتھ۔ موضوع کیا ہے؟ رضائے الہی اور اخلاص۔ بات کریں گے موضوع پر، لیکن سب سے پہلے میں تعارف کرواتا جاؤں۔ ہمارے ساتھ سلسلے میں موجود ہے مبلغ دعوت اسلامی محمد فیضان اتاری، جو اسپیشل پرسنز کے لیے خاص طور پر اشاروں میں انہیں ہماری بات سمجھائیں گے۔ بات کریں گے اس موضوع پر، پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ جی ہاں، درود پڑھنے والے کی حاضری گنبد خضرا میں لگتی ہے۔ درود پڑھنے والا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کے نام، اس کے والد کے نام کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ تو خوش قسمت ہیں درود پڑھنے والے۔ آج بھی جان کائنات، جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار مبارک میں، گنبد خضرا میں ان کا نام لیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک معراج ہی عاشق کے لیے کافی ہے کہ حضور کی بارگاہ میں ذکر نصیب ہو جائے، وہاں ایک امتی کا نام ہو کہ آقا وہ جو فلاں امتی ہے وہ فلاں علاقے میں رہتا ہے، وہاں سے آپ پر درود پڑھ رہا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام پر درود پڑھنا زندگی کا معمول بنائیں، آقا کریم علیہ السلام کی خاص نظر عنایت سے حصہ پائیں۔ ایک بار مل کر درود پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین کرام، بات کرنی ہے اخلاص پر۔ رضائے الہی حاصل کرنی ہے تو اخلاص ہونا بڑا ضروری ہے۔ اخلاص ہوتا کیا ہے؟ جب تک پتہ نہ ہو انسان کیسے اپنائے گا؟ تو کہا جاتا ہے اخلاص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے فقط، کسی بھی نیک کام کو اس ارادے سے کرنا کہ اللہ پاک ہی کی رضا مقصود ہو اور اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کے لیے وہ کام کیا جائے، یہ اخلاص ہوتا ہے۔ جب غیر کی آمیزش ہوتی ہے، کسی دوسرے کو دکھانا، اپنی عبادت پہ واہ واہ کہلوانا اور اپنے اس چھوٹے سے کام کو لوگوں کے سامنے دکھا کر عابد بن جانا، خود کو عبادت گزار کہلوانا، اس طرح کی باتیں جب آئیں تو وہ اخلاص نہیں ہوتا، ریاکاری ہوتی ہے۔ اور ریاکاری، اسے شرک اصغر بھی کہا گیا ہے۔ ریاکاری یہ وبال جان ہے، وبال ایمان ہے۔ ریاکاری معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نیکیاں بالکل برباد کر دیتی۔ بڑے سے بڑا نیک عمل بھی ہو، ریاکاری کی آمیزش ہو جائے نا، تھوڑی سی بھی ریاکاری آ جائے، رب کے علاوہ کسی غیر کو دکھانا مقصود ہو جائے، یا اس عبادت کا غیر کے سامنے ذکر کرنا ہو اس لیے کی جا رہی ہو، تو وہ ساری برباد ہو جاتی۔ جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا ہے، روایت میں آتا ہے کہ تھوڑی سی عبادت بھی اگر اخلاص کے ساتھ ہونا تو وہ کافی ہے۔ یہ بڑا خوبصورت میسیج ہے۔ انسان بہت کچھ کر رہا ہو، بڑے صدقے کر رہا ہو، بڑے راشن بانٹتا ہو، انسان بڑی لمبی لمبی قیام والی نمازیں پڑھتا ہو، انسان مسلسل روزوں میں صدقہ و خیرات کرتا ہو، سب کچھ کرتا ہو، لیکن کہیں نہ کہیں لوگوں کو دکھانا مقصود رکھتا ہو تو سب برباد ہے، کوئی کام کا نہیں۔ ہاں ایک وہ بھی ہے نا کہ جو اکیلا رات کو تنہائی میں ایک بار ہی اللہ کا نام لے لیتا ہے، اللہ کا ذکر کر لیتا ہے، درود پڑھ لیتا ہے، اسے راضی کرنے کے لیے کوئی اسی کی خاطر ایک بات، ایک عبادت، ایک تسبیح، ایک بار اس کا نام، ایک بار درود پاک، کوئی ایک عمل چھوٹا سا بھی کر لیتا ہے صرف اس کے لیے۔ تو فرمایا کہ یہ چھوٹا سا عمل جو اخلاص کے ساتھ ہونا یہ کافی ہے۔ اس کی بارگاہ بڑی بے نیاز بارگاہ ہے، وہ چاہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی بندے کی بخشش کر دیتا ہے، لیکن ہو اخلاص، رب کی خاطر عبادت کرنے کی نیت سے انسان عبادت کی جستجو کرے اور مقصود رضا الہی ہو، اخلاص کا جامہ پہنا ہو عبادت نے، تو عبادتیں قبولیت کے مرتبے پاتی ہیں، عبادتیں جنتوں کے راستے دکھاتی ہیں، اور عبادتیں رب العالمین جل جلالہ کی رضا دلا دیتی ہیں۔ انسان عبادت کرے رضا الہی کے لیے اخلاص کا خاص اہتمام رکھے، اخلاص کا خاص خیال رکھے۔ اس حوالے سے اخلاص کے حکم کے طور پر علماء نے اس کی 3 طرح سے تقسیم کی ہے کہ اخلاص جب ریاکاری کے مقابلے میں آئے تو کب ایسا ہوتا ہے کہ عمل بالکل ہی برباد ہو جاتا ہے، کب ایسا ہوتا ہے کہ عمل کا کچھ فائدہ ہوتا ہے، اور کب ایسا ہوتا ہے کہ نہ فائدے میں جاتا ہے نہ نقصان میں جاتا ہے۔ تو اس کی 3 طرح سے تقسیم علماء نے بیان فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اخلاص کی 3 صورتیں۔
ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ جس عمل سے مقصود صرف ریاکاری ہو، عبادت تو کر رہا ہے، وہ جہد بھی ہے، وقت بھی لگا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صرف ریاکاری، محض دکھانا ہے، محض لوگوں کی خاطر کرتا ہے، بالکل دور دور تک کہیں عبادت کا اخلاص کا نام و نشان نہیں ہے، صرف ریاکاری ہے۔ تو علماء نے ارشاد فرمایا ایسی جو عبادت ہوگی نا، قطعی طور پر ایسی عبادت سے بندہ گناہ گار ہوگا، اس کا گناہ بھی ہوگا اور اللہ کی ناراضی کا سبب ہوگا، یہ عذاب کا مستحق ہوگا جو ایسے کرے گا۔ ایک اور قسم بیان کی، کہا کہ ایک یوں بھی ہوتا ہے کہ انسان عمل کرتا ہے خالص اللہ کے لیے کرتا ہے، ریاکاری بالکل نہیں، بالکل ریاکاری نہیں ہوتی۔ یہ وہ عمل ہوتا ہے جو رب کی رضا دلا دیتا ہے، یہ وہ عمل ہوتا ہے جو اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے۔ تیسری ایک قسم بنتی ہے نہ خالص رب کے لیے ہو نہ خالص ریاکاری کے لیے ہو، دونوں چیزیں ہوں، عبادت بھی کر رہا ہے لیکن خلوص نہیں ہے، عبادت کر رہا ہے محض ریاکاری بھی نہیں کرتا۔ اس کی پھر آگے تین قسمیں علماء نے بیان فرمائی، دیکھا جائے گا ریاکاری زیادہ ہے یا اخلاص زیادہ۔ اگر ریاکاری زیادہ ہے پھر اس پر بھی گناہ گار ہوگا، کوئی فائدہ نہیں۔ اگر اخلاص زیادہ ہے تو مقبول ہو جائے گا، اگر دونوں برابر ہیں تو پھر بھی یہ گھاٹے کا سودا ہے، پھر بھی اس کا نقصان اس شخص کو ہوگا اور اس شخص کو اس سے فائدہ نہیں ہو پائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ انسان اخلاص پیدا کرنا چاہے تو کیسے ہو سکتا ہے اور ریاکاری سے کیسے بچ سکتا ہے، اس کے بڑے طریقے بیان کیے ہیں۔ اور وہ ایک بڑی مشہور حدیث پاک ہے نا، جس کے اندر یوں آتا ہے کہ قیامت کے دن ہوگا، تین طرح کے لوگوں کو سب کے سامنے میدان محشر میں لایا جائے گا۔ وہ لوگ ایسے ہوں گے، ایک تو شہید ہو گیا ہوگا اور لوگ سمجھیں گے بہت بڑا کام کیا ہے، لیکن ندا آئے گی کہ اسے پکڑ کے گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو۔ کیوں؟ کہے گا مولا میں نے تیری خاطر جہاد کیا، میں لڑتا رہا اور میں نے جام شہادت نوش کر لیا، پھر یہ جہنم کا عذاب کیسا؟ تو ندا آئے گی تو نے میری خاطر تھوڑی جنگ کی تھی، جہاد کیا تھا، جنہیں تو اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، اور لوگوں نے تجھے کہہ دیا، لہٰذا اب تجھے تیرے عمل کا صلہ وہیں مل گیا تھا، لوگ تجھے کہنے لگ گئے تھے بہادر، تو تیرے لیے اب جہنم ہے، پکڑ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک عالم آئے گا، اس کے لیے بھی یہی فیصلہ ہوگا کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ وہ عرض کرے گا کہ مولا میں نے علم حاصل کیا تھا، میں قرات کرتا تھا، میں عبادتیں کرتا تھا، میں لوگوں کو پڑھاتا تھا، سکھاتا تھا، تیرا دین سمجھاتا تھا، میرے لیے یہ فیصلہ کیسا؟ تو حکم آئے گا تو نے اس لیے تھوڑی کیا تھا کہ میری رضا مل جائے، اخلاص سے لیے تھوڑی کیا تھا، تو نے تو اس لیے کیا تھا نا لوگ تجھے عبادت گزار کہیں، لوگ تجھے عالم کہیں، لوگ تجھے قاری کہیں، اور وہ تجھے کہہ دیا گیا، لہٰذا سارے عمل اکارت ہو جائیں گے، وہ بھی جہنم میں جائیں۔ یہ بڑی جھنجھوڑ دینے والی حدیث ہے۔ ایک بندہ ہے جس نے ساری زندگی ایک ٹائٹل کے ساتھ، ایک اسلامک ٹائٹل کے ساتھ گزار دی، عالم ہے، عابد ہے، روزے دار ہے، قاری ہے، مجاہد ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن ساری زندگی کے اعمال ہے، آخرت میں کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، محض ریاکاری کی وجہ سے سب برباد ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے اخلاص بڑی اہم چیز ہے۔ وہ سیدی امیر علیہ سنت دامت برکاتہ عالیہ فرماتے ہیں نا، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، بس میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، الہی میں جو کروں بس تیری خاطر کروں، اور یہ اخلاص دینا بھی تو نے، میں تجھی سے مانگتا ہوں، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ علماء کرام نے اس کے راستے طریقے بیان کیے ہیں کہ کن طریقوں سے انسان اخلاص پا سکتا ہے، اس پیاری سی خصلت کو اپنی زندگی، عبادتوں اور نیک اعمال میں شامل کر سکتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اس کے چند طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان جو اخلاص کا متمنی ہے نا، اخلاص کی تمنا رکھتا ہے، اخلاص حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ نفسانی خواہشات کو ختم کرے۔ یہ خواہش ہوتی ہے دل کی کہ لوگ میرے عمل کو جانیں، لوگ میری واہ واہ کریں، اگر اس خواہش کو مار دے گا تو اخلاص نصیب ہو جائے گا، وہ اخلاص کی خوبصورت لذت عبادتوں میں پائے گا۔ ارشاد فرمایا کہ اخلاص اپنانا ہے نا تو نیتوں کو درست کرو، جب نماز پڑھنے لگو، جب کوئی نیک عمل کرنے لگو تو دیکھو تو صحیح
کیوں کر رہے ہو؟ کوئی پاس کھڑا ہے اسے تو نہیں دکھانا، کوئی دیکھ رہا ہے یا کسی نے بھی یہاں سے گزرنا ہے، یا بعد میں کسی کے لیے اس بات کو کوٹ کرتے ہوئے کہ نیند کیوں آ رہی ہے، رات کو عبادت کر رہا تھا، رات کو تہجد پڑھ رہا تھا، اس وجہ سے کسی کے سامنے بار بار جمائی لینا اور اس طرح کی حرکتیں کرنا۔ تو کہا کہ نیت درست کرو، عبادت کرنے لگے ہو نا، پہلے نیت درست کر لو، نیت درست ہو گئی ریاکاری ختم ہو جائے گی، اخلاص آ جائے گا، نیت درست ہوگی تو اخلاص نصیب ہو جائے گا۔ فرمایا کہ اگر چاہیے نا اخلاص تو طریقہ یہ ہے کہ دنیاوی اغراض کو دور کر دو۔ انسان عبادت کرتا ہے اور فقط یہ غرض رکھتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے۔ دنیاوی غرض کیا ہوتی ہے کہ لوگ مجھے عابد کہہ کر میرا خیال رکھنے لگیں، میری عزت کرنے لگیں اور مجھے ایک اچھے مقام پر سمجھنے لگیں وغیرہ وغیرہ، یہ ساری دنیاوی باتیں، دنیاوی اغراض ہیں، اور مجھے لوگ نمازی سمجھ کے مجھ پر بھروسہ کرنے لگیں، میری بات کا مان رکھنے لگیں، میری بات کو ثقہ یعنی اتھینٹک سمجھنے لگیں وغیرہ وغیرہ، معاذ اللہ اس طرح کی دنیاوی اغراض ہوں تو کہا کہ اخلاص نہیں ملتا۔ ان دنیاوی اغراض کو دور کر دو، اب عمل میں اخلاص آنا شروع ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ اگر اخلاص چاہیے نا تو اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا، اس مالک کو، وہ تو بے نیاز ہے، تمہاری عبادتوں سے کوئی غرض نہیں ہے، اس کی عبادتیں کرنے کے لیے تو معصوم فرشتوں کی بڑی فوج ہے جو ہر وقت اس کی عبادتیں ہی کرتی ہے، نہ اس کی نافرمانی کرتی ہیں نہ گناہ کرتی ہے وہ قوم۔ وہ پوری مخلوق ہے جو حاملین عرش میں فرشتے ہیں، آسمانوں پہ فرشتے ہیں، 70,000 صبح و شام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر درود ہر وقت عبادت کرتی ہے، اسے تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کی عبادت کرتے ہوئے ریاکاری کی آمیزش ہوئی تو اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہیں یہ تمہارے لیے ایمان سے پھرنے کا سبب نہ بن جائے، کہیں یہ تمہارے لیے ان چیزوں کی طرف لے جانے کا سبب نہ بن جائے جو تمہارے لیے آخرت کے لیے نقصان دہ ہو جائے۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا، کہ بڑے بڑے عبادت گزار بھی تو تھے جنہیں پل بھر میں ساری عبادتیں اکارت کر کے ذلیل کر دیا گیا۔ بلعم بن معورہ کی مثال قرآن میں موجود ہے، اتنا بڑا عبادت گزار جو مستجاب الدعوات تھا، کیا ہوا؟ تو اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا ہے، اگر یہ چیز اپنائیں گے تو دیکھنا عبادتوں میں اخلاص مل جائے گا۔ ایک اور بڑی پیاری بات کہا کہ اگر اخلاص اپنانا ہے نا تو اپنی تنہائیاں اور اپنی مجلسیں، اپنی خلوتیں، اپنی جلوتیں ایک جیسی کر لو۔ تنہائی میں جاؤ تو وہاں جیسے اخلاص ملتا ہے نا، لوگوں کے سامنے عبادت کر رہے ہو تب بھی اخلاص ویسا ہی ہونا چاہیے۔ یہاں لوگوں کو دکھانا مقصود نہ رکھو، اپنی خلوتیں جلوتیں سب ایک جیسی کر لو، ایک جیسی ہو جائیں گی، دیکھنا عمل میں اخلاص آ جائے گا، تمہیں اخلاص نصیب ہو جائے گا۔ فرمایا کہ تمہیں کبھی ریاکاری کا شائبہ بھی آتا ہو نا، یعنی تھوڑا سا بھی ذہن میں آئے، چلو نماز تو پڑھنے لگا ہوں، اس کو بھی دکھا دیتا ہوں، تھوڑی میں لمبی نماز پڑھتا ہوں وغیرہ وغیرہ، تو اپنے گناہ یاد کر لیا کرنا۔ پہلے کچھ پلے نہیں ہے، پہلے کوئی نیکیاں اپنائی نہیں ہے، پہلے کوئی زاد آخرت کا اکٹھا نہیں، اور اب پھر سے ریاکاری۔ کہا کہ اپنے گناہوں کو یاد کر لینا، تمہیں اس ریاکاری سے بچا لے گا اور تمہیں اخلاص نصیب کر دے گا۔ ارشاد فرمایا کہ اخلاص چاہتے ہو نا، بہر صورت اپنی نیکیوں کو چھپانا سیکھو، اپنی نیکیوں کو چھپانا سیکھو۔ سیانے بڑی پیاری بات کہتے ہیں، دانشور، کہا کہ تمہاری زندگی میں یومیہ روز کا کوئی ایک ایسا عمل ہونا جو صرف تمہیں اور تمہارے رب کو پتہ ہو، کوئی تیسرا اس کو جاننے والا نہ ہو، وہ صرف تم اپنے رب کی خاطر کیا کرو، روز کیا کرو، چھپا کے کیا کرو، نہ کسی کو بتایا کرو، یہ اخلاص ہوتا ہے۔ اس طرح سے عبادت کرنا اخلاص ہوتا ہے۔ تو اپنی نیکیوں کو چھپانا سیکھیں، ان نیکیوں کو چھپائیں تاکہ اخلاص نصیب ہو جائے۔ نیکیوں کا اظہار جو ہوتا ہے نا، یہ ریاکاری کی صورت بن جاتی ہے۔ نیکیوں کا اظہار جو ہوتا ہے یہ بڑی آفتوں میں ڈال دیتا ہے، تو نیکیوں کو چھپائیں تو اخلاص مل جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اخلاص چاہیے نا، تو اخلاص کے فضائل پیش نظر رکھا کرے، یعنی پتہ تو ہو جسے اخلاص ملتا ہے اسے پھر کیا ملتا ہے۔ وہ نبی پاک کی حدیث میں نے سنائی تھی نا، اس کا تھوڑا عمل بھی اگر اخلاص کے ساتھ ہے، تھوڑا سا عمل
وہ کافی ہے۔ تو اخلاص جب ملتا ہے تو تھوڑا سا عمل بھی کافی ہو جاتا ہے۔ کہا کہ اخلاص کے فضائل پیش نظر ہوں، پتہ ہو اخلاص سے کیا ملتا ہے۔ اخلاص سے رب مل جاتا ہے، اخلاص سے اس کی رضا مل جاتی ہے، اخلاص سے سب بن جاتا ہے۔ یہ سب جب پتہ ہو، اخلاص کے فضائل پیش نظر ہوں، تو انسان اخلاص اپنا لیتا ہے، انسان ریاکاری سے بچ جاتا ہے۔ اچھا، پتہ بھی تو ہو کہ اخلاص ہوتا کیا ہے۔ ابتدا میں نے تعریف کی تھی نا کہ مخلص کون ہوتا ہے، اخلاص کیا ہوتا ہے۔ تو پتہ ہو اخلاص کیا ہے تبھی اخلاص نصیب ہو سکتا ہے، پتہ ہی نہ ہو اخلاص کیا ہے تو پھر بھی انسان اخلاص نہیں اپنا پائے گا۔ ایک اور بات بڑی پیاری ارشاد فرمائی کہ اگر اخلاص نہیں ہوا تو آخرت میں کیا نقصان ہوں گے، بندہ اسے یاد کر لے۔ وہ میں نے حدیث کا کچھ حصہ بیان کیا نا کہ وہ اتنا بڑا مجاہد جو شہید ہو گیا تھا لڑتے لڑتے، اتنا بڑا عالم جو ساری زندگی علم ہی کی جستجو وغیرہ وغیرہ کاموں میں تھا، تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ بالآخر جہنم ٹھکانہ بنا۔ تو کہا کہ آخرت میں اگر اخلاص نہ ہوا تو کیا ہوگا، بندہ یہ سوچ لے۔ اتنی بڑی بڑی عبادتیں، اتنی بڑی بڑی فضیلتیں جنہیں حاصل تھی، انہیں جہنم میں اوندھے منہ ڈالا جا رہا ہوگا، تو جسے اخلاص نہیں ملا ہوگا اس کا کیا انجام ہوگا۔ آخری اور بڑی خوبصورت بات کہا کہ اگر اخلاص چاہیے نا تو اخلاص کے متعلق جو بزرگان دین کے اقوال ہیں، جو ان کی خوبصورت عبارتیں ہیں، انہوں نے جو خوبصورت رہنمائی کی ہے اخلاص اپنانے پر، اسے پڑھو تاکہ تمہیں بھی اخلاص مل جائے۔ وہ کیا ہیں؟ ان میں سے چند آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ واقعی بتاتے ہیں کہ اخلاص کتنا اہم ہے، کیسے اپنانا ہے۔ حضرت سیدنا ابو عثمان نشاپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اخلاص یہ ہے کہ فقط خالق کی طرف ہمیشہ انسان متوجہ رہے، لو رب سے لگی رہے، توجہ رب کی طرف رہے، اسی کی طرف وہ راغب رہے، اور اس متوجہ ہونے کی وجہ سے نا مخلوق کو بالکل ہی بھول جائے۔ انسان خالق کی طرف ایسے متوجہ ہو کہ مخلوق کو بھول جائے، یہ اخلاص ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا پیارا ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اخلاص اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اخلاص یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اسے فرشتے نہیں جانتے کہ لکھ سکیں، اسے شیطان بھی نہیں جانچ سکتا کہ اس میں خرابی پیدا کریں۔ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جسے مل جاتا ہے۔ اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے حواریوں نے ایک بار پوچھا کہ عرض کی کہ اعمال میں خالص کون ہے، یعنی خالصتاً عمل کون کرتا ہے، اخلاص کسے ملتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ کہ جو اللہ عز و جل کے لیے عمل کرتا ہے اور یہ پسند نہیں کرتا کہ اس پر کوئی دوسرا مطلع ہو اور کوئی دوسرا اس کی تعریف کرے، وہ یہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص دے دینا کہ بس اسی کی خاطر عبادتیں کریں، ہماری توجہ ہی نہ ہو مخلوق کی طرف، ہمیں یہ چاہیے نہ ہو کہ ہماری کوئی عبادت کو جانے، کسی کو پتہ چلے میں اس کی عبادت کرتا ہوں رب کی۔ اللہ ہمیں اخلاص دے دے۔ پھر دوبارہ وہی امیر اہل سنت کی دعا کہ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آخر میں ایک نیک عمل شامل کرتے ہیں۔ نیک عمل نمبر 12، سیدی امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے آج سیدی اعلیٰ حضرت یا مکتبۃ المدینہ کی کسی رسالے یا کتب یا پھر ماہنامہ فیضان مدینہ کو کم از کم 12 منٹ پڑھا یا سنا؟ یعنی اس میں مطالعے کی ترغیب ہے، اور جب تک انسان لرننگ موڈ میں رہے، سیکھتا رہے، پڑھتا رہے، مطالعہ کرتا رہے، تو انسان کا علم بھی بڑھتا ہے، علم بڑھتا جائے تو خوف خشیت بھی بڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف بھی بڑھتا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے مجھ سے میرے بندوں میں صرف علم والے ہی ڈرتے ہیں۔ تو سیکھنے کا خوبصورت طریقہ مطالعہ کرتے رہیں، یہ نیک عمل ہے، مطالعہ کریں تو اس نیک عمل پر بھی انسان کامیابی سے عمل کر لیتا ہے، اور اپنے مطالعے کی وجہ سے علم میں بھی بڑھوتری رکھتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جب علم بڑھتا ہے تو عمل میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کی لازوال دولت دے دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ساری عبادتیں اسی کی خاطر کرنا نصیب فرمائے، ریاکاری سے ہر چھوٹی بڑی نیکی میں ہمیں ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا، لیکن مدنی چینل کی نشریات جاری ہیں۔ یہ مدنی چینل آپ کے لیے بہت کچھ لایا ہے اور مسلسل لا رہا ہے۔ سیدی امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے ہیں اور دیگر خوبصورت سلسلے ہیں۔ مدنی چینل دیکھتے رہیں، ہر وقت دعوت اسلامی اور مدنی چینل سے وابستہ رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان پہ خاتمہ
حضرت